أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ نے تمنیل پر ملاحظہ کیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ ایک نظام معیشت عطا کرتا ہے، یا اسلام کا اپنا ایک نظام معیشت ہے، یا اسلام جس کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں کیا اس کا اپنا ایک اسلامی نظام ریاست و سیاست یا معاشرے کے دیگر جو تصورات ہیں، کیا اسلام ان کے لیے ایک نظام فراہم کرتا ہے کہ فراہم نہیں کرتا؟ اور اس موضوع کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی ہے؟ اس موضوع کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جو ہمارے ہاں اسلامی تحاریک ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی انقلاب لے آئے اس ملک کے اندر یا اس دنیا کے اندر، اور ان کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی نظام جو ہے اس کو نافذ کر دیں یا اسلامی نظام کو جو ہے وہ جاری کر دیں۔ میں شرطیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ عوام کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، جو ان کے سننے والے ہیں، کہ اسلامی نظام کے نافذ کر دینے سے اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ اور مجھے 100% یہ بھی یقین ہے کہ جو یہ کہنے والے ہیں کہ ہم اسلامی نظام کو رائج کریں گے، مجھے بہت حد تک یہ گمان ہے، بہت حد تک یہ ایک طرح سے اطمینان ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا کہ اسلامی نظام حکومت یا سیاست یا معیشت یا معاشرت کے نافذ کرنے یا اس کو جاری کرنے یا قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ یعنی اگر آپ اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک اسلامی نظام سیاست جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے، یا اسلام جو ہے وہ ایک نظام سیاست فراہم کرتا ہے، تو اس بات سے کیا مراد کیا ہے، اس سے کیا مطلب؟ یا لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام معیشت جو ہے اس کو جاری کیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ مراد کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ تو وہ لوگ جن کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، یعنی عوام، ظاہر ہے کہ یہ نظام تو عوام کے لیے ہے۔ اگر کوئی اسلامی تحریک اسلامی حکومت قائم کر دے یا اسلامی معیشت، تو عوام کے لیے ہے نا۔ تو بیسک جو نعرہ ہے وہ تو عوام کے لیے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو۔ تو عوام کو کیا اس بات کی سمجھ آتی ہے؟ اسی وجہ سے یہ تحریک، اسی وجہ سے بھی ناکام۔ ایک تو ہم ایک سلسلہ آلریڈی کر رہے ہیں کہ جس سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ان کی فکر میں غلطی ہے، مودودی صاحب کی فکر میں غلطی ہے، اسرار صاحب کی فکر میں، منہج میں بنیادی غلطی ہے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے امت اس تصور کو قبول نہیں کرتی، اور یہ تحریک امت کو بھی جو ہے قبول نہیں کرتی۔ امت جس حالت میں ہے، یہ تحریک امت کو اس حالت میں سمجھتی ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، یہ عضو معطل ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اسلامی تحریک جو صرف پاکستان میں ہے یا پوری دنیا میں، وہ فلسطین میں ہے کہ وہ سیریا میں ہے کہ وہ افغانستان میں ہے، ایران میں ہے، وہ اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، کیونکہ وہ مل نہیں پا رہی ہے عوام کے ساتھ، ان کے ایک باہمی ربط جو ہے وہ ایملگمیشن نہیں ہو رہی ان کے آپس میں۔ ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے، ایک یہ ریٹورک جو ہے، ایک بیانیہ جو ہے کہ اسلامی نظام معیشت قائم کیا جائے گا یا اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے گا یا معاشرہ یا سیاست۔ تو اس بات سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ اگر میں کسی اسلامی تحریک والے بھائی سے پوچھوں، وہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے کیا ہوگا۔ یعنی اب اگر آپ کی حکومت آ گئی، فار ایگزامپل جماعت اسلامی ہے یا تنظیم اسلامی ہے یا کوئی بھی تنظیم، اس کی حکومت آ گئی تو وہ اب کیا کرے گی؟ یعنی اب آج ان کی حکومت آئی تو وہ کیا کرے گی؟ یعنی وہ ایسا کیا کام کرے گی کہ اب وہ کہے کہ اب یہ نظام جو ہے یہ اسلامی ہو گیا؟ یعنی کیا صرف ان کے آ جانے سے نظام اور سسٹم اسلامک ہو جائے گا؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آج میری حکومت آ جائے تو یہ سارا نظام بس اب یہ اسلامی ہوگا، تو یہ بات تو درست نہیں ہوگا۔ ایسی کچھ تو کوئی بنیادی چیز ہوگی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کرنے سے یہ نظام اسلامک ہو جائے۔
لیکن یہ بات تو بہت حد تک جو ہے اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہے جو ہم رائج کریں گے، اور وہ بتا نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، یعنی اسلامی نظام کیا ہے یہ وہ بتا نہیں سکتے. لیکن ان کا دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ یہ جو نظام یہاں پر جاری ہے یہ کفر کا نظام. جس طرح پچھلی ویڈیو ہم نے کی مبشر حسن صاحب کی کتاب اپنی جمہوریت میں دنیا نہ آخرت، اس میں انہوں نے 20 ایسی چیزیں گنوائی جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ عین اسلامی اصولوں کی ضد ہے یہ جمہوری نظام، اور ہر طرح سے جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے، یہ کفر کا بنایا ہوا نظام. تو میرے دوستو اب ایک اور چیز آ گئی، ایک یہ چیز آ گئی کہ جی یہ اسلامی نظام سیاست ہے، ہم اس کو رائج کریں گے، ہم اس کو نافذ کریں گے. اور دوسری طرف صرف یہ ریٹورک نہیں ہے، دوسری طرف بیانیہ ان کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، خواہ وہ جمہوریت ہے، خواہ وہ سوشلزم ہے، خواہ وہ سیکولرز ہے، خواہ وہ اشتراکیت ہے، وہ سارے نظام جو ہے اس کے علاوہ جو بھی وہ دراصل کفر کے بنائے ہوئے نظام، اور ان کے خلاف پھر جہاد ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، اور یہ مسلمان اس پر جو سارا بیانیہ جو ہے وہ پھر اسی بنیاد پر جو ہے وہ بنا ہوا. میں اپنے اس مضمون سے جو میں نے تحریر کیا ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دراصل ایسا کوئی نظام فراہم نہیں کرتا. یہ ایک کلاسیکل ڈیبیٹ کہ اسلام ایسا کوئی، آپ سنتے ہوں گے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، اخباروں میں لوگ کہتے ہیں جن کو سیکولر کہا جاتا ہے، یہ مضمون آ رہا ہے کہ اسلام کا کوئی معاشی یا سیاسی نظام فراہم نہیں کرتا. یہ ایک عام سوال، عام لوگ یہی سوال کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو تحریک والے علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام ایک سیاسی، معاشی، سیاسی، معاشرتی نظام جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. میں کیا نتیجہ اخذ کرتا ہوں میرے ساتھ سنیے. یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں یا کلاسیکل ڈیبیٹس ہیں جو اسلام پسند اور اسلام بیزار، یعنی جن کو سیکولر یا لبرل ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو سیکولر ہے یا لبرل ہے، اور اسلام پسند سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی تحریکوں کے ذریعے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. میں خود ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، کے درمیان ایک کلاسیکل ڈیبیٹ کو جنم دیتا ہے. یعنی یہ وہ کلاسیکل ڈیبیٹ ہے، کیا اسلام کا ایک نظام ہے، سیاسی، معاشرتی، معیشتی، سیاسی، حکومتی نظام ہے یا نہیں. یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو کہ سیکولر سو کارڈ یا اسلام بیزار سو کارڈ اور اسلام پسند سو کارڈ، ان کے درمیان یہ ایک کلاسیکل ڈیبیٹ جو ہے وہ چلتی رہتی. ایک کہتا ہے کہ اسلام تو کوئی نظام فراہم نہیں کرتا، اور ہمارے اسلام پسند پھر اس پہ جو ہے وہ ویڈیوز لمبی لمبی اور آرٹیکلز جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو ایک نظام فراہم کرتا ہے. اور یہی کلاسیکل ڈیبیٹ دراصل ایک سچے اچھے مسلمان اور ایک غلط یا گمراہ تصور والے مسلمان کے درمیان جو ہے وہ فرق واضح کرتا ہے. ہماری اسلامی تحریک کے نزدیک ہر وہ شخص جو اس تصور کو قبول کرتا ہے، جماعت اسلامی کے نزدیک، اسرار احمد صاحب کے نزدیک، ہر وہ شخص جو اس تصور کو قبول کرتا ہے، جو تصور جماعت اسلامی کا ہے یا تنظیم اسلامی کا، مودودی صاحب کا ہے یا اسرار صاحب، ان کے نزدیک یہ اچھا، سچا اور حقیقت کو پا جانے والا اور مومن مسلمان. اور ہر وہ شخص جو اس تصور کے اندر جو ہے وہ شک رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور ہر وہ شخص جو اس تصور سے انکار کرتا ہے وہ صریح گمراہ ہے، وہ صرف قانونی مسلمان ہے اور اسلام کے اندر جو ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ موجود نہیں. اور یہی وہ تصورات ہے جس نے فکر مودودی کو اور فکر اسرار احمد کو امت سے دور کر دیا ہے، اور ان کو امت سے دور کر دیا ہے، اور امت ان کی کسی کوشش یا ان کے تصور کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس بحث پر اسلامی تحریکوں نے اپنا مقصد قائم کیا ہے اور انہی اصولوں پر اپنے تحریک کو استوار کیا ہے، اور انہی اصولوں کا دفاع ان کی تحریکوں کی لائف لائن. سو دیٹ از دا پرابلم. اب میں نے کئی ویڈیوز میں عرض کیا ہے کہ اگر آپ اسرار صاحب بھی اگر ابھی آ جائیں اور وہ ان اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ بھئی اس بات میں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، تو یہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی خود اگر اسرار صاحب آ جائے اور ان کو کیوں وہ اتنے جو 30-35 سال سے جو ایک اسپیسیفک منتخب نصاب جس کو وہ کہتے ہیں، ایک اسپیسیفک ٹیکسٹ آف اسلام، ایک اسپیسیفک ورژن آف اسلام جو انہوں نے تخلیق کیا ہے اور جس پر ان کا زور ہے، تو جب
وہ اتنا پک چکا ہے کہ اگر خود اسرار صاحب بھی آ کر کہیں کہ بھئی یہ بات یہاں پر غلطی ہے، اسے کہیں گے آپ کو نہیں پتا، آپ کو کیا پتا ہے، ہم اس پہ روزانہ درس دیتے ہیں، ہم سے سنو۔ اگر مودودی صاحب بھی آ جائیں وہ کہیں کہ جی فکر میں یہاں پر غلطی ہوئی ہے اور اس تصور کے اتنے نمبر نہیں بنتے جتنے نمبر میں نے اس کو دیے ہیں، تو یہ اسے کہیں گے کہ نہیں، آپ کو مودودی صاحب کیا پتا، آپ ہمیں دے کہ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، لائبریریاں پڑھی ہیں، اس پہ اتنا بڑا ہم نے کام کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے سٹبرن ہو گئے ہیں یہ اسلامی تحریک کہ یہ اس پر کسی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہر چیز جو اس سے باہر ہے اس کو یا منافق یا اس کو گمراہی کے زمرے میں شامل کیا ہے، یا اس کو تفرقہ فی الدین کے زمرے میں جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اور یہ اتنا سٹرونگ ان کا ڈیفنس کا لائن ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی بات بھی کرنا چاہے، یعنی اگر کوئی اصلاح کی بات بھی کرنا چاہے تو وہ ان کے ہاں قبول نہیں، تو جو بھی کچھ بھی کہے گا، اور وہ سیکولر ہو بیچارہ یا نان سیکولر ہو، ویسے ہی کوئی اس کے ذہن میں کوئی بات ہے اس نے کہہ دی، یہ اس ریڈ لائن سے، اس لائف لائن سے تھوڑا سا بھی کم جو ہے وہ سننے پر جو ہے وہ تیار نہیں، اور ان اصولوں کو نہ ماننے اور ان اصولوں کے نہ ماننے والے یا ان میں مباحثہ کرنے والے کو کاؤنٹر آرگومنٹس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ کاؤنٹر آرگومنٹس سنتے ہیں اور آپ لوگ بہک جاتے ہیں، یہ تو کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں، اصل دین وہی ہے جو مودودی صاحب اور اسرار صاحب نے بیان کیا ہے، یہ تو سارے کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں، تو آپ کاؤنٹر نیریٹیو سن کر جو ہے وہ بہل گئے ہیں، یا جو ہے وہ اسلام کو جو ہے آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ اس قسم کا ان کا جو ہے وہ تصور، اور اسلام بیزار یا سیکولر وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ اور جیسے ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ان اسلامی تحاریک نے اپنی فکر اور اپنی منہج، فکر مودودی صاحب کی غلطی، اس پر ایک پوری ویڈیو ہے، اور منہج یعنی اسرار صاحب کی غلطی، اس پر ایک پوری ویڈیو موجود ہے۔ فکر اور منہج کی غلطی کی وجہ سے امت کو کھو دیا ہے اور اسی لیے ناکام ہے، اور آئندہ بھی ناکام رہے گی جب تک یہ اپنی فکر اور اپنی منہج کے اندر جو ہے وہ اصلاح نہ کرے۔ اور یہ تحاریک، جیسے ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ تحاریک کوئی 100 سال ہونے کو آ گئے ہیں اس بات کو ہندوستان میں کہ جب مودودی صاحب نے شروع کی ہے، لیکن ابھی تک یہ تحاریک بجائے اس کے کہ ایک قدم آگے بڑھے، یہ میلوں جو ہے وہ اپنے ہدف سے جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے، اور بجائے اس کے کہ امت میں ان کے ہاں ایک ایکسپٹنس کا تصور ابھرے، امت کا ہاں ان کے ہاں ایک ریجیکشن کا اور ایک وہ جو ہے وہ اپنا پہلو بچانے کا ایک تصور امت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ ان کے قریب جانے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی فکر اور اپنے فہم پر اور اپنی منہج کی جو ہے وہ اصلاح کرے اور اس پر کسی رائے کو قبول کرے یا اس پر تنقید کو قبول کرے، یہ اس کو کاؤنٹر آرگومنٹس کہتے ہیں، کاؤنٹر نریشنز کہتے ہیں، یہ اس کو منافقت کہتے ہیں، یہ اس کو تفرقہ بازی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیٹ اسلامی اصول جو ہے اس سے منحرف ہو گیا ہے، یا فارورڈ ورژن آف اسلام کو، یہ ساری باتیں جو ہے دراصل ان کے اپنی فکر اور منہج کی سمجھ کی جو ہے وہ غلطی ہے۔ تو ان حوالوں سے یہ جو تھمبنیل ہے، یہ جو موضوع ہے، تو صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اسلام نہ تو حکومت، معیشت، معاشرت و ریاست وغیرہ کے لیے کوئی سٹرنجنٹ، کوئی ریٹن سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، کوئی ایکشنیبل ریگولیشن یا ریکوائرمنٹس یا فریم ورک، ڈیفائنڈ فریم ورک مہیا کرتا ہے، اور نہ ہی ان عوامل کو کسی بھی معاشرے میں آزاد، بدمست اور سرکش چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ دراصل اسلام اپنے آفاقی اصول میں آنا روی کو یہاں پر بھی اختیار کرتا ہے۔ اسلام نہ تو ایسی کوئی پابندی لگاتا ہے کہ کوئی ایس او پیز، ریٹن پروسیجرز، فریم ورک، سٹرنجنٹ قسم کے ریگولیشنز مہیا کرے کہ انسان لاچار اور مجبور ہو کر ایک مشینی اطاعت پر جو ہے مجبور ہو جائے اور اس کے تحت زندگی گزارے، اور نہ ہی ایسی ڈھیل لیتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرے اور برپا کرے، بلکہ ایسا انتظام کرتا ہے کہ وہ اسلام یا اس کے تمام نظام ہائے زندگی اوامر و نواہی کی صورت میں قرار پائے۔ دوستو، یہ جو موضوع میں نے یہ پیراگراف میں نے عرض کیا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسا نظام مہیا نہیں کرتا۔ یہ جتنے سیکولر لوگ یا جس کو یہ لبرل لوگ کہتے ہیں یا عام عوام جو کہتے ہیں کہ اسلام کا کیا نظام زندگی ہے بتائیں، کیا نظام سیاست ہے بتائیں، کیا نظام معیشت ہے بتائیں، وہ یہ بتانے سے قاصر ہے۔ کوئی تنظیم مجھے یہ بتا دے، کوئی جماعت مجھے یہ بتا دے کہ ایسا کوئی نظام
اسلام بنا کر دیتا ہے، کوئی ریگولیٹڈ نظام بنا کر دیتا ہے، کوئی ریٹن سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنا کر دیتا ہے سیاست کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، کوئی ایک سسٹم ایسا، کوئی نظام اسلام قطعاً فراہم نہیں کرتا۔ یہ بات بالکل ان لبرل لوگوں کی، ان سیکولر لوگوں کی، وہ بے شک اسلام بیزار ہے یا جو بھی ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ بات یا عام لوگ ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام ایسی کوئی سٹینڈرڈ ریگولیشنز یا ریٹن پروسیجرز فراہم نہیں کرتا جو ڈیفائنڈ ایک فریم ورک ہو کہ جس کے تحت جو ہے ہم اس سسٹم کو جو ہے وہ ڈال سکتے۔ یہ بات نہیں، اسلام اس کی بجائے اس سے بڑا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اسلام ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا جس سے لوگ مشینی اطاعت پر مجبور ہو جائے۔ اگر آپ ایسے کوئی ریگولیشن دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک مکمل نظام سیاست فراہم کرتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو انسانی عقل پر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، یعنی اگر اسلام 1500 سال پہلے ایسا کوئی نظام اسٹرنجنٹ ریٹن آپریٹنگ پروسیجرز بتا دے تو آج ہم اس کو کس طرح فالو کر پاتے؟ آج تو وہ فالو ہی نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آیا ایکسیپٹیبل یا پریکٹیسیبل ہے کہ نہیں ہے، وہ اس صورت میں اسلام ایکسیپٹیبل یا پریکٹیسیبل نہ ہوتا کہ اگر اسلام 1500 سال پہلے امور دنیا کے لیے، یہ دنیاوی امور ہے میرے بھائیو، یہ دینی امور نہیں، دنیاوی جو امور ہے، اجتماعی معاملات یا عمرانی جو معاملات ہے، اس کے لیے اگر وہ ریٹن پروسیجرز بنا کر دے دیتا جو اس وقت عربوں کے لیے ہوتے۔ دیکھیں وہ جو سسٹم اللہ دیتا اور رسول، وہ اس وقت 1400 سال پہلے عربوں کے لیے جو ہے وہ ہوتے اور اسی زمانے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہوگا۔ اور آج جب 1500 سال گزر گئے ہیں، جب زمانے نے اور اس کے مادی وجود نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس فکر میں اتنی ایڈوانسمنٹس آ گئی ہے، تو وہ جو ریٹن فریم ورکس ہوتے وہ آج قابل قبول ہی نہیں ہوتے۔ اسلام اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آج بھی پریکٹیسیبل ہے، آج بھی جو ہے اس کو اسی طرح اس کے روح کے ساتھ، لٹر اور اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بیکوز کہ وہ ایسے کوئی اسٹینڈرڈ فریم ورک پرووائڈ ہی نہیں کرتا۔ بلکہ اسلام کیا کرتا ہے کہ اسلام اس کے لیے لارجر فریم ورک یا قواعد و ضوابط یا پالیسی اسٹیٹمنٹس مہیا کرتا ہے کہ آپ ان اصولوں کے اندر اپنے نظام کو جو ہے وہ خود ڈیزائن کریں۔ تو یہ بات بہت سارے لوگ سچ جو ہے اگر ان کو سمجھ بھی آتی ہے تو وہ سچ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آج میری حکومت فار ایگزامپل اللہ کرے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی حکومت لانا چاہتے ہیں، تو آج مجھے لوگ کہہ دیں کہ چلو تمہاری حکومت ہوگی، تو میں کیا نافذ کروں گا، میں کیا جاری کروں گا؟ مجھے بتائے نا، جو اگر میں یہ کہوں کہ میرا ایک اسلامی نظام سیاست تو وہ کیا ہے، وہ مجھے لکھ کر دینا ہوگا کہ یہ وہ نظام سیاست ہے جو میں کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو میں نے اس پر بھی کی ہے، یہاں پر ایسے سیاسی علماء ہے، وہ کہتا ہے جو قرآن ہمارا جو ہے وہ سیاسی نظام ہے اور معیشت کا نظام ہے، تو بھئی اس قرآن سے ہمیں لکھ کر دے دو نا۔ تم نے اگر قرآن پڑھا ہے اور تم شیخ القرآن ہو اور تم کہتے ہو کہ مجھے امت کے مسائل کا بخوبی علم ہے اور میں اس کا حل کر سکتا ہوں، سیاسی حل میرے پاس موجود ہے، تو وہ حل ہمیں بتاؤ نا، وہ اس قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے اس کو اخراج کر کے ہمیں بتا دو کہ یہ وہ حل ہے اور اس کو اڈاپٹ کر لو۔ اور تو وہ اس انتظار میں کیوں ہے کہ نہیں جب ہماری حکومت آئے گی تب ہمیں جو ہے وہ اس کا کوئی الہام ہوگا یا اس پہ وہی آئے گی، پتہ نہیں کیا نظام۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل مجھے آپ کہیں کہ آپ کی حکومت ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام ایز سچ ایز اسٹرنجنٹ ریٹن ریگولیٹڈ فریم ورک مہیا نہیں کرتا، بلکہ اسلام کسی بھی نظام کے لیے اصول اور ضوابط مہیا کرتا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹس مہیا کرتا ہے کہ جس پالیسی سٹیٹمنٹس کے اندر مسلمانوں کو اپنے نظام کو جو تشکیل کردہ نظام ہے اس کو ڈالنا ہے، اس کو استوار کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنی ہے۔ لارجر الفاظ میں ایسا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ اس پہ اور بہت ہو سکتی ہے لیکن یہ موضوع میں آگے بھی یہ بات آتی رہے گی۔ اسلام نہ تو سٹیپ وائز پروسیجر فراہم کرتا ہے ریاست میں، معیشت میں، معاشرت میں وغیرہ، کہ انسان کلی اختیار کے طور پر جو ہے نا اس کا اختیار ہی ختم ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ ہمیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں 20 چیزیں لکھ کر دے دیتے سیاست کے حوالے سے، تو اس طرح تو ہمارا اختیار ہی، انسانی اختیار ہی مفقود ہو جاتا۔ پھر انسان کا کیا اختیار ہے؟ پھر انسان کا اپنے معاشرے کی تشکیل پر کوئی اختیار نہیں، پھر تو ایک مشینی اطاعت ہوتی، پھر تو کوئی جو ہے وہ جھگڑا ہی جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان جو لڑائی ہے، جو سوچ و فکر کی جو
ہدایت اور گمراہی کی جو معاملات تو ختم ہو گئے. اگر اللہ اور اس کا رسول ہمیں اسٹرنجنٹ پروسیجر جو ہے وہ جس کو ہم نظام کہتے ہیں کہ اسلام یہ نظام فراہم کرتا ہے، اگر اسلام ایسا اسٹرنجنٹ نظام فراہم کرتا ہے معاشرے کے لیے، پھر تو انسانی اختیار جو ہے وہ مکمل ختم ہو گیا، اور پھر لوگ محض ایک مشینی اطاعت کریں. یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اسلام ان معاملات میں یعنی عمرانی جتنے بھی معاشرتی معاملات ہیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے اور پالیسی سٹیٹمنٹس وضاح کرتا ہے یا وہ پرنسپل سیٹ کرتا ہے، اصول مہیا کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کو قبول کریں. اصل اسلام کا مقصد یہی ہے، مدعا یہی ہے، اور اس ہدایت کی اطاعت میں اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے نظام ہائے ریاست، سیاست، معیشت، معاشرت، حکومت اور وغیرہ کو جنم دے سکے یا تشکیل دے سکے. یہ بحث انتہائی سادہ ہے اور مختصر ہے، مگر پھر بھی اس کی جزیات کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دوستو، انتہائی سادہ بات کہ اسلام کوئی ایسا نظام جو لوگ کہتے ہیں وہ بے شک سیکولر ہو، اسلام بیزار ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. بات ان کی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام کوئی ایسا اسٹرنجنٹ فریم ورک، ایک ریٹن ریگولیٹڈ اپلیکیبل یا ایکشنیبل ریٹن گائیڈ لائنز فراہم نہیں کرتا، یعنی طے شدہ نظام نہیں. اسلام لارجر فریم ورک معاہدہ کرتا ہے. اسلام انسانی ہدایت اور انسانی فکر کی بنیاد پر اصول سیٹ کرتا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹس دیتا ہے، اور وہ اصول سیٹ کر کے انسان کو بتاتا ہے کہ وہ ہدایت جو اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے تم اس کو اپنے دل سے قبول کرو. وہی بات آ گئی جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یتلون علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یا اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا ان کے لیے ہے کہ وہ کیا ہو، اللہ ان کو استخلاف فی الارض دے دے اور ان کے دین کو تمکین عطا کر دے، ان کے طریقہ کاروں کو دنیا میں تمکین عطا کر دے اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ اس پر مطمئن کر دے، اگرچہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ گمراہ ہو. تو اللہ ایسے نظام مہیا کرتا ہے جو کہ لارجر اصولوں پر مشتمل ہے تاکہ ہر زمانے میں وہ اپلیکیبل نہ ہو. وہ آج سے 1500 سال پہلے بھی اپلیکیبل تھے، آج بھی اپلیکیبل ہے، اور اگر آج سے 1500 سال بعد زندگی ہوگی تو وہ جس فارم اور شیپ میں بھی ہوگی، یہ اسلامی جو دین ہے اسلام کا، یہ اس صورت میں بھی اپلیکیبل ہوگا، اس صورت میں بھی جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا. تو یہ بات، یہ ڈیبیٹ ونس فار آل جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس سچ کوئی نظام ریٹن اسٹرنجنٹ فریم ورک مہیا نہیں کرتا، لیکن نظام کسی نظام کو جو انسانوں کے مابین تشکیل پائے گا، جو ان کے معاشرے کے اندر ان کے عمرانی اصولوں کی بنیاد پر تشکیل پائے گا. اسلام کسی ایسے نظام کو جو ہے وہ مکمل طور سے آزاد نہیں چھوڑ دیتا تاکہ لوگ اس میں بغاوت اور سرکشی کو اختیار کریں. تو وہ پھر اب وہ اسلام پسند جو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس دیتے ہیں کہ نہیں، اسلام کا ایک نظام ہے، دراصل وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ ان اصولوں کی جو بھی معاشرے کے درمیان اصول ہو اس کے اندر اس کو فالو کیا جائے. ایک اور مختصر بات جو آرگومنٹ میں نے پہلے پٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اسلامی تحریکیں کہ جمہوریت کفر ہے، سوشلزم کفر ہے، سیکولرزم کفر ہے. وہ کفر ہے یا نہیں ہے میرا اس کے ساتھ کام نہیں، بلکہ جو ایون کمیونزم ہے، اگر کمیونزم کا کوئی اشتراکی معاشی نظام، اکنامک سسٹم، وہ اگر اس ملک میں خدا نہ کرے لیکن اگر وہ اس ملک میں نافذ ہوتا تب بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اس نظام کے ڈھانچے کو اسلامی اصولوں کے طریقے سے بدلیں. اور اگر وہ کیپٹلزم کا نظام ہے جو اس وقت دنیا میں پاکستان میں رائج، تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کو کفر کا نظام کہہ کر جو ہے وہ اس کو دھتکارے یا لوگوں کو اس میں شرکت سے روکے یا لوگوں کو اپنی معیشت کی بڑھوتری اور نشوونما سے روکے. نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس کیپٹلسٹ نظام کے اصولوں کو جو ہے وہ ہم بدل کر اسلامی اصولوں کے ساتھ بدل لیں. فار ایگزامپل، اگر اس نظام میں سرمایہ کی ایک جگہ پر اکٹھ ہوتی ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، اس کو ٹھیک کر دیں. لیکن اسلامی نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کا نام بدل کر آپ اس کا اسلامی بیت المال رکھ دیں. کیا اس سے یہ نظام اسلامی ہو جائے؟ یعنی اگر آج کسی تحریک کی حکومت آ گئی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا اسٹیٹ بینک کا نام ہم نے بیت المال رکھ دیا، تو کیا اس سے نظام اسلامی ہو جائے گا؟ اس سے تو اسلامی نظام نہیں بنے گا. یا آپ یہ کہہ دیں کہ جی آج سے ہمارا جو امیر ہے اس کو ہم وزیر اعظم نہیں کہیں گے، اس کو ہم امیر المومنین کہیں گے، تو کیا اس سے ہمارا نظام جو ہے یہ اسلامی ہو جائے گا؟
یا اگر آپ کہیں کہ آج سے یہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں فیصل مسجد میں بیٹھا کرے گا، تو کیا اس سے یہ نظام جو ہے وہ اسلامک ہو جائے گا؟ اس سے یہ نظام اسلامک نہیں ہوگا میرے دوستوں۔ اسلامک اکنامک سسٹم تب اسلامک ہوگا جب اس کو اسلامی اصول، یہ اس پر ایک پوری ویڈیو ہم کریں گے کہ اسلامک ایٹریبیوٹس کیا ہے اکانومی کے، مختصراً جو ہے میں اس پر کئی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں، اس ویڈیو میں بھی اس پر بات ہوگی۔ تو اسلامی نظام اس طرح سے رائز نہیں ہوگا کہ آپ ان عمارتوں کے نام بدل دیں یا ان کے رنگ بدل دیں یا ان کے جو ہے وہ عہدیدار بدل دیں، نہیں، اسلامی نظام تب قائم ہوگا کہ بے شک یہی جمہوریت ہو، یہی کیپٹلزم کا نظام ہو، ہم اس کے غیر اسلامک ایٹریبیوٹس ختم کر کے وہاں پر اسلامک ایٹریبیوٹس نافذ کر دیں۔ یہاں پر جو ہے وہ انٹرسٹ دیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ یہاں پر سرمایہ کا جو ایک جگہ پر اکٹھ ہونا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور انشور کیا جائے گا کہ معیشت کی جو رگیں ہیں اس ملک کے اندر، اس کے نظام، دولت کے جو فلو ہے، یہ اسلام کا اور زکوٰۃ کا بنیادی اصول یہ ہے بس، کہ معاشرے کی جو رگیں ہیں اس کے اندر دولت کی جو فلو ہے وہ ہر طبقے تک پہنچتی رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ تو دولت مند ہوتا جائے اور ایک طبقہ جو ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کفر کا نظام نہیں ہے، یہ جس کا بھی نظام ہے، انگریز کا ہے یا جمہوریت کا ہے، یہ ایک نظام رائج ہے، اس کو اس اسلامی اصول کے تحت جو ہے وہ تبدیل کرنا۔ تو اسلامی نظام معیشت یا معاشرت یا سیاست سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الگ ایک کتاب ہے، یہ کافروں کی ایجاد کردہ ہے، وہ الگ ایک کتاب ہے، وہ کسی مسلمان نے لکھی ہے، ہم اس کتاب کو ہٹا کے اس کتاب، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ معاشرے کے جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس ڈھانچے کو جو ہے وہ تشکیل دے اور اس کو استوار کرے۔ دوستو، اس موضوع میں آگے بڑھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام نظام ہائے زندگی نہ اسلام کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، نہ کفر کی وجہ سے۔ یہ بات میری آپ ایک بات سمجھ لیں دوستو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کفر کا نظام ہے، سوشلزم کفر کا نظام ہے، کمیونزم کفر کا نظام ہے، ہاں، اگر آپ ان کے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی اس کے ایٹریبیوٹ غیر اسلامی ہے، تو یہ بات اس کی ٹھیک، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں اسلامی تحریک والے، یہ کفر کا نظام ہے، ہم پہ زبردستی اور ایک سازش کے تحت، ایک عالمی سازش کے تحت مسلمانوں کو بڑھنے نہ دیا جائے، ان کو سر اٹھانے نہ دیا جائے، اس لیے ان پر ایک کیپٹلزم نظام مہیا، یہ بکواسیات ہے میرے دوست۔ نظام جو بھی ہے، خواہ وہ کیپٹلزم کا ہے، خواہ وہ کمیونزم کا ہے، خواہ وہ سوشلزم کا ہے، یہ نہ کفر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں نہ اسلام کی وجہ سے پیدا، یہ نظام نہ کفر کے پیداوار ہے نہ اسلام کے پیداوار ہے۔ اصل بات یہ، بلکہ یہ نظام تو لوگوں کے سوسائٹی میں انٹریکشن سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ یہ تمام نظام ہائے زندگی دراصل کسی بھی معاشرے کے قدرتی خصوصیات، ایٹریبیوٹس یا کریکٹرسٹکس ہیں۔ یہ تو جہاں پر بھی ایک معاشرہ ایگزسٹ کرے گا، ایک سوسائٹی ایگزسٹ کرے گی، اس کے درمیان کچھ معاملات طے پائیں گے، ان معاملات کے طے پانے سے خود بخود زندگی کے نظام جو ہے وہ وجود پذیر ہو۔ یہ نہ کفر نے تشکیل دیے ہیں نہ اسلام نے ان کو تشکیل دیا، یعنی اسلامی معاملات زندگی۔ فار ایگزامپل، میں ہوں اور آپ ہیں، ہم ایک کاروبار کرتے ہیں، آپ مجھے یہ پین بیچتے ہیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ مجھ سے یہ پین جو ہے خرید لیا آپ نے۔ اب بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہوا، اس کو اسلام نے جنم دیا ہے یا کفر نے جنم دیا؟ اس کو نہ اسلام نے جنم دیا ہے نہ کفر۔ اب جو میں ایسا کر کے کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے بتائیں، یہ معاشرت کا ایک طریقہ ہے، میز ہے، کرسی ہے، میں سے بیٹھا ہوں، مجھے بتائیں یہ اسلام نے مجھے ایسا ہدایت کی ہے کہ کفر نے مجھے ایسی ہدایت؟ میرا بھائی، نہ مجھے اسلام نے ایسی ہدایت کی ہے کہ میں ایسے بیٹھوں، اور نہ مجھے کفر نے ایسی ہدایت کی ہے کہ میں اس طرح میں اس کرسی پر بیٹھوں۔ یہ تو نہ اسلام نے اس کو ایجاد کیا ہے اس نظام کو، نہ کفر نے کیا۔ یہ جو معیشت کا، معاشرت کا، یہ جو اکانومی کا جو سسٹم وجود پذیر ہوا ہے، یہ نہ کفر کے کہنے سے وجود پذیر ہوتا ہے نہ اسلام کے کہنے، یہ ایک بیسک ایٹریبیوٹ آف دا سوسائٹی ہے، یہ لوگوں کے آپس میں انٹریکٹ کرنے سے خود بخود وجود پذیر ہوتا ہے۔ کفر پھر اس میں کوشش کرتا ہے کہ ایسی چیزیں شامل کر دی جائے جو انسان کے بغاوت اور سرکشی پر مبنی اور طاقتور کے مقاصد کے تحفظ پر مبنی، اور اسلام ایسی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، وہ انصاف، مساوات اور عدل اور ہدایت پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ یہ اس کے درمیان بس فرق، یہ اصول ہے۔ اس بات کو اتنا سمجھ لیجیے کہ کیا اسلام کوئی نظام فراہم کرتا ہے؟ اسلام نہ کوئی نظام فراہم کرتا ہے، نہ کفر کوئی نظام فراہم کرتا ہے۔
نظام سیاست کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، نظام جو بھی ہو، وہ انسانوں کے ایک سوسائٹی میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن سے خود بخود وجود میں آتا ہے. کاروبار خود بخود وجود میں آتا ہے. معیشت، معاشرت، شادی بیاہ اس وقت بھی لوگ کرتے تھے جب اسلام یا جو اسلامی ہدایات ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، یا ایسے سوسائٹی جس میں وہاں بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں، جہاں پر اسلامی نظام وہاں پہ بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں. یہ جو معاشرت کے نظام ہے یہ نہ کفر کے ہیں نہ اسلام کے. ان میں اصولوں کو دیکھا جائے گا بس، کہ اس کے جو اصول ہے آیا وہ اسلامی ہدایت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہدایت کی روشنی پر مبنی ہے، یا کفر کی اور جو اقوام غیر ہے یا طاقتور کے فائدے کے لیے یا بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر جو ہے وہ تشکیل دے گئے. تو اگر وہ اس مقصد کے لیے ہے تو ہم نے اس کو ہٹانا ہے اور اس میں اسلامی نظام اصولوں کو اور سیاست کو اور معاشرت کو جو ہے اس کو تشکیل دینا. یہ دراصل نظام کی حقیقت ہے، بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں. مثلا معیشت نہ تو اسلام فرض قرار دیتا ہے اور نہ کفر کے سبب پیدا ہوا ہے. یعنی میں جاتا ہوں کہ اعتباری کرتا ہوں، کیا یہ اسلام کے سبب پیدا ہوا یا کفر کے سبب پیدا ہوا؟ انڈین بارڈر ہے، اس سائڈ پہ ہندو کہتے باڑی کرتے ہیں، اس سائڈ پہ مسلمان کہتے باڑی کرتے ہیں. وہ بھی گندم اگاتے ہیں، یہ بھی، وہ بھی پانی دیتے ہیں، یہ بھی پانی دیتے ہیں، وہ بھی سپرے کرتے ہیں، وہ بھی غلہ جو ہے اس کو جو ہے وہ پیس کے آٹا بنا کے روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں. کیا یہ کفر کے کہنے پر ہم کرتے ہیں یا وہ اسلام کے کہنے پر؟ میرے بھائیو، یہ جو زراعت کا نظام وجود پذیر ہوا یہ نہ کفر کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ اسلام کی وجہ سے ہوا. جتنے بھی نظام ہائے زندگی وجود پذیر ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بیسک ایٹریبیوٹس، کیونکہ وہ انسان ہے. جیسے میں کھانا کھاتا ہوں تو اب یہ اسلام کا حکم ہے کہ یہ کفر کا حکم ہے. میں سانس لیتا ہوں، یہ باتیں بیسک انسانی ایٹریبیوٹس ہیں. جب انسان پیدا ہوا وہ کھائے گا، پیے گا. جب انسان ایک سوسائٹی میں رہے گا تو وہ کچھ ایسے اعمال کرے گا جس کو ہم معیشت کہیں گے، کچھ ایسے افعال کرے گا جس کو ہم معاشرت کہیں گے، جس کو ہم عمرانی معاملات کہیں گے، جس کو ہم سیاست اور حکومت کہیں گے. میرے بھائیو، یہ جرنل کیریکٹرسٹکس آف دا سوسائٹی، یہ نہ اسلام نے رائج کیے ہیں نہ کفر نے رائج کیے ہیں. بس جو نظام رائج، اب اس نظام کو اسلام کی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر اسلام کا لحاظ رکھا گیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں رکھا گیا تو پھر اس نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. لیکن وہ ریٹورکس جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام، یہ نظام کفر ہے اور اسلام ایک الگ نظام زندگی، تو وہ الگ نظام زندگی پھر ان سے پوچھے کہ وہ کیا ہے وہ الگ نظام زندگی، آپ ہمیں بتائیں. ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ نظام انسانوں کے آپس میں اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور اسلام اس اختلاط کے لیے واضح ہدایت اور اصول فراہم کرتا ہے. بس یہی اس کی حقیقت. بلکہ معیشت تو تب وجود میں آتی ہے کہ جب کسی معاشرے کے لوگ آپس میں دولت کی پیداوار، تقسیم یا ذخیرہ کرنے کا عمل کریں، اور ان عوامل سے ایک وجود وقع پذیر ہوگا جس کو ہم کسی بھی معاشرے کا، معیشت کا یا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان اپنے معاشی نظام میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھیں گے، جبکہ کفر عام طور پر طاقتور یا طاقت کے مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی کوشش کرے گا یا بغاوت اور سرکشی پر مبنی ایک نظام جو ہے وہ تشکیل دے. مگر یہ کہنا کہ کفر کا معاشی نظام دراصل مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے ہے، ہتھ کنڈا، یہ ان کے ہتھ کنڈے. یہ جو اسلامی تحریک والے ہیں، یہ جب کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا نظام کفر ہے اور یہ ہم پر اس لیے مسلط کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو مغلوب رکھ، یہ بالکل بکواس. دراصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عمل کا جذبہ نہیں، مسلمانوں کے اندر فکر کی غلامی. مسلمانوں نے ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں، اس کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، اس پر عمل کرنے کی آمادہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ تحریکیں یہ باتیں نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس سے ان کا کام لمبا ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ اس طرح تو ان کو سمجھانا، یہ اس پر تو جو ہے وہ صدیاں لگ جائیں گی ان کو سمجھانے میں. اس سے بہتر یہی ہے کہ 40-50 ہزار لوگ یا لوگ 10 لاکھ لوگ 2 لاکھ لوگ لے کر حکومت پر قبضہ کر لو. ہم کہیں گے جی ہمارے پاس ایک نظام ہے، ہم اس نظام کو رائے. نظام حقیقت میں یہی ہے اسلام کا نظام، کہ لوگ ایمان لائے، اپنے عمل کو جو ہے وہ صالح کرے
اور اس کے بعد اپنے معاشرے کے جتنے نظام ہے زندگی، وہ معیشت کا ہے، معاشرت کا ہے، سیاست کا ہے، حکومت کا ہے، اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ استوار، یا یہ کہنا کہ اسلام دراصل ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا ریٹن فریم ورک جو ہے وہ ایکشنیبل ریگولیشنز گائیڈ لائنز مہیا کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اسلام کے اصول جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور یہی جو ان لوگوں کی اسلام کی غلط تعبیر ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ویڈیو جو ہے وہ، بلکہ ایسی کئی ویڈیوز جو ہے وہ موجود کہ اس میں ہم نے ایک سیکولر آدمی آیا اور اس نے تقریر کی کہ جو اسلام کو تو کوئی نظام معیشت نہیں، اسلام تو کوئی اکنامک سسٹم جو ہے وہ فراہم نہیں کرتا، تو بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ اس نظام کو معاشرے کے آپس میں اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں، اسلام تو نظام تو نہ کفر کا ہے نہ اسلام فراہم کرتا ہے، اپنے نظام کو درست کرنا ہے اسلام کی جو ہے وہ منشا ہے، یہی منشا خداوندی ہے۔ اس پر ایک کیسر راجہ صاحب کا جو بڑے مشہور ہے، انہوں نے یوٹیوب پر بہت لمبی ویڈیو کی اور اس میں کہا کہ جی اسلام کو تو بڑا نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ مونوپلی نہیں ہوگی اور ہولڈنگ نہیں ہوگی اور ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو یہ تو اصول ہے نا، دیکھیے بات وہی ہے، یہ تو اصول ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام اپنا، میں اس پر باقاعدہ ویڈیو کروں گا، اس کے بڑے ایٹریبیوٹس اور کریکٹرز انشاءاللہ بیان کروں، اس کا بنیادی فلسفہ بیان، فلسفہ اسلام کا یہی ہے، اس پہ میری ویڈیو ہے بھی کہ فلسفہ اسلام کا، یہ معیشت کا یہی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام پر استوار کیا جائے۔ زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ دولت کی فراوانی جو ہے وہ معاشرے کے ہر فرد تک جو ہے وہ پہنچے، تاکہ کوئی طبقہ جو ہے وہ حصول رزق سے جو ہے وہ محروم نہ رہے، یہ اس کا بنیادی اصول۔ کیپٹلزم بالکل اس کی ضد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیپٹلزم لوگوں نے، انگریزوں نے اتنا بڑا نظام صرف اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کے غیور مسلمانوں کو غلام بنایا جا سکے، یہ بکواسیات، یہ بالکل فضول بات ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو جذباتی کر کے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ زیادہ تر اس سے نوجوان یا لڑکپن کے جو لڑکے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے 30-35 سال بعد کہ وہ کسی بندے کی بات سن سکے، کوئی دلیل کو جو ہے وہ قبول کر سکے۔ جب وہ بات سنتے ہیں اس نیت سے سنتے ہیں کہ اس کا بھی کیا جواب دینا ہے، اس کے لیے کیا جو ہے وہ کاؤنٹر آرگومنٹ، اب اس کو کس طرح زیر کرنا ہے، ان کے دماغ میں جو ہے وہ یہی باتیں جو ہے۔ تو پھر اس پر قیصر راجہ صاحب نے ایک طویل بحث کی اور اس پہ کہا کہ اسلام سود کے خلاف ہے اور ہولڈنگ کے ذخیرہ، تو یہ بات تو اسلام کی کریکٹرسٹک، یہ اصول اسلام ہے جو وہ معیشت کے لیے دیتا ہے، یہ نظام معیشت نہیں ہے۔ نظام معیشت پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ نہیں، نظام معیشت جب لوگ آپس میں کاروبار کریں اور دولت یا پیدا ہو یا ذخیرہ ہو یا تقسیم ہو، اس کو معیشت کا نظام کہتے ہیں۔ یہ ایک انسانی ایٹریبیوٹ ہے، یہ نہ اسلام کا کام ہے نہ کفر کا کام۔ یہ جب میں آپ گئے دکاندار، آپ نے مزدوری کی، آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ وہ پیسے لے کر دکاندار کو دے دیے، دکاندار نے آپ کو سودا دے دیا، پیسے لے لیے، پیسے اس نے آگے اور دکاندار کو دیے، اس سے خود جو ہے وہ لے آیا، کچھ اس میں سے راستے میں سے جو ہے پیٹرول والے نے لیے، پیٹرول کی کمپنی کو چلے گئے، پیٹرول والے نے پیٹرول خریدا یا زمین۔ یہ جو سسٹم ہے منی کا، جس میں منی پیدا ہوئی، منی جو ہے وہ تقسیم ہوئی یا ذخیرہ ہوئی، اس نظام کو معیشت کا نظام ہے۔ یہ معیشت کا نظام، تو یہ تو نہ کفر سے پیدا ہوا نہ اسلام سے، یہ تو لوگوں کے آپس میں انٹریکشن سے پیدا ہوا۔ اسلام اس کے لیے اپنے اصول دیتا ہے کہ بھیا جو بھی نظام، اب آپ اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے اس کو۔ تو خود جو ہمارے اسلام پسند ہیں وہ بیچارے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسلام نظام معیشت نہیں دیتا، معیشت کے نظام کے لیے اصول دیتا، بس اتنی سی بات۔ میں خود اسلام کے معاشی نظام کا قائل ہوں، میں سخت قائل ہوں اس کا، بلکہ اس پہ وہ بہت بات کر چکا ہوں کہ اس وقت دنیا کی جو لڑائی ہے وہ کفر و اسلام کی لڑائی ان دا سینس نہیں ہے، وہ معیشتوں کی لڑائی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو لڑائی ہے وہ وسائل کی لڑائی ہے، پانی پہ لڑائی ہوگی، منرلز پہ لڑائی ہوگی، معیشت پہ لڑائی ہوگی کہ کس کا نظام معیشت۔ یہ جو روس و یوکرائن کی لڑائی ہے، یہ کس چیز کی لڑائی ہے میرے دوستو؟ یہ دراصل معیشتوں کی لڑائی ہے، جو ہندی اور پاکستان کے درمیان یا چین کے درمیان یا تبت اور انڈیا کے درمیان، یہ لڑائیاں کس چیز کی لڑائی؟ یہ وسائل کی لڑائیاں ہیں، یہ دراصل وسائل پر قبضے کی لڑائیاں۔ میرے دوستو آج کل لڑائی ہی معیشت، اس میں اسلام کا سسٹم جو ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں، کوئی اسلام کا سسٹم جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر استوار کوئی سسٹم موجود تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں نا میرے دوستو، یہ اس صدی کا معاوضہ ہو سکتا ہے، اللہ کی بڑی کوئی
بڑی مہربانی ہو تو یہ نظام جو ہے لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے میں خود اس کا بہت بڑا قائل ہوں۔ یہ اس وقت جہاد دراصل یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاشی نظام کو جو ہے وہ استوار کیا جائے، مستحکم کیا جائے اسلامی۔ یہ سب سے بڑا جو ہے مسلمانوں کی خدمت اس وقت یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاشی جو طاقت ہے اس کو بحال کر دیا جائے۔ اور انسانی معاشی نظام کے معراج سمجھتا ہوں یہ اسلام کے جو اصول ہے، بلکہ اسلام کے معاشی نظام کو حکومت یا ریاستی نظام سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے نظام زندگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلط تشریح کی جائے۔ میں نے کہا نا کہ اسلامی نظام معیشت کا بہت بڑا قائل، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی غلط تشریح کریں ہم لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے کہ جو کفر کا نظام ہے آ جاؤ اسلامی نظام زندگی رائج کیا ہے بتا ہمیں، تمہیں پتہ ہے کوئی وہ کیا نظام معیشت ہے تمہیں پتہ؟ کوئی ان کو پتہ؟ تو یہ سارے صرف اس لیے کیونکہ وہ یہی مودودی صاحب کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے جب موقع دیکھا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک تڑپ موجود ہے، ایک مارکیٹ میں ایک چیز کی طلب موجود ہے، تو انہوں نے وہ رسد جو ہے وہ فراہم کی، وہ ڈیمانڈ جو ہے ان کو سپلائی سے فلفل کیا، اور وہ یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن وہ اس کو زور دینے کے لیے اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اس حکومت کو ہی دراصل رسول کی زندگی کا مقصد قرار دے دیا، صحابہ کی زندگی کا مقصد، اللہ اور رسول کے تخلیق کائنات کی ہر چیز کا مقصد بس اسی کو قرار دیا کہ حکومت جو ہے وہ قائم کر دی۔ تو یہ ان کے فکر کی غلطی ہے، اور اسی لیے بجائے اس کے کہ وہ اس کا فائدہ ہوتا، لوگ ان کی بات مانتے، لوگ الٹا شکوک و شبہات میں جو ہے وہ مبتلا ہو، اور اس پر جو ہے اس کا میں بھی جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کا رد کیا ہے۔ تو مودودی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بڑی بڑی خدمات ہیں، میں خود ان کی بہت ساری باتوں کو پڑھتا ہوں اور اس کو صحیح اور درست اور بہت اچھا سمجھتا ہوں، لیکن یہ جو بات ہے کہ انہوں نے دین کے جز کو لے کر اس کو کل دین پر حاوی کر دیا، یہ ان کے فکر کی غلطی ہے۔ تو ہم خود جو ہے اسلام نظام کی دعوت دیں گے، اس کی جو ہے معیشت کی ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اسلام کی غلط تشریح کریں، اور یہی بات دیگر نظام ہائے زندگی پر بھی صحیح اور درست ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی تک بات کی اس میں ایک ہی اگزامپل زیادہ رہی، وہ معیشت کی تھی، لیکن جو اصل نظام جس کو اسلامی تحریک والے کہتے ہیں وہ تو نظام حکومت اور نظام سیاست۔ تو یہ بات، یہ اصول اس پر بھی جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ یہ نظام لوگوں کے اختلاط یا سوسائٹی میں انٹریکشن سے خود بخود وجود میں آتے ہیں۔ یہ نہ اسلام پیدا کرتا ہے نہ کفر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں اسلام نہیں پہنچا، مثال ہے، اور وہاں پر ایک سوسائٹی ہے، اس کے اندر ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر ایک قبیلے کا سردار ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہاں پہ کچھ فوجی ہوں گے، کچھ جو ہے وہ وہاں پہ فیصلہ، یہ نظام جو معاشرے کا تشکیل پائے گا یہ نہ کفر کی وجہ سے ہوا نہ اسلام، یہ معاشرے کے اندر خود بخود پیدا ہوتا ہے، یہ اس انسانوں کا نیچرل کیریکٹرسٹکس ہے، اس کا نیچرل ایٹریبیوٹ۔ مثلا حکومتی اور ریاستی نظام، اور ایسے ہی اسلامی نظام زندگی کو اسلامی ثابت کرنے کے لیے اسلامی تحریک نے قرآن، حدیث و آثار صحابہ کی ہر ممکن تعویل اور تشریح کرنے کی کوشش کی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام دراصل ایک طے شدہ، ایک سٹیپ وائز ریٹن پروسیجر، ڈیفائنڈ فریم ورک مہیا کرتا ہے، اور مزید یہ کہ یہ نظام دراصل رسالت، بعثت، تخلیق کائنات اور تمام خدائی کا مقصد ہے، مقصد واحد اور اصل الاصول، اور یہی فکر کی صریح غلطی۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ جو اسلامی تحریک کے دوست ہیں ان کے درمیان جو غلطیاں ہیں، تو ایک یہ بڑی ان کی غلطی ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دراصل کوئی بھی نظام وہ اسلام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا کفر کی وجہ سے۔ یہ بالکل غلط بات، یہ بات ہم بالکل کلیئر کرسٹل جو ہے وہ ڈیفائن کر چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ کی غلط تشریح کرتے ہیں اور اس کی تعویلات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی بات کو ثابت کیا جا سکے۔ اور نہ صرف یہ جرم کرتے ہیں بلکہ اس کو اصل اصول قرار دیتے ہیں، یعنی ایک بات ایسی کہ جو ثابت ہونا مشکل ہے اس کو دین کا اصل قرار دیا گیا کہ یہی دین کا اصل۔ تو میری اپنی پوزیشن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا حصول، سیاست اور معیشت کا حصول اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے،
اشد ضرورت جو مسلمانوں کی سب سے بڑی خدمت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی معاشرتی ترقی دی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اسلام کی غلط تشریح کریں، کیونکہ اس کو امت کے نزدیک کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح یہ اسلامی تحریک اور ان کا مقصد اور مشن یا ان کا جو بھی بیانیہ ہے وہ امت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو کوئی پذیرائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نظام حکومت اور ریاست کے لیے کسی طے شدہ ڈیفائن فریم ورک یا ریٹن پروسیجرز کے لیے قرآن و حدیث و آثار صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ جس بات کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے، یعنی الٹا جس بات کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام سیاست ریاست کو حکومت کے لیے محض اصول فراہم کیے گئے۔ تو میں تو یہ بات ثابت کر چکا ہوں پچھلے تقریباً کوئی 50 منٹ سے کہ دراصل یہ نظام تو خود بخود وجود میں آتے ہیں، آپ نے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالنا ہے، یہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈیفائنڈ فریم ورک ثابت کر سکے، قرآن سے اس میں نہیں ہے، پھر حدیث سے اس میں بھی نہیں ہے، پھر آثار صحابہ سے خلفائے راشدین سے اس میں بھی نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی نظام نہیں دیا، بلکہ یہ مسلمانوں کے فیصل کرنے پر چھوڑا کہ مسلمان خود اس کا فیصلہ کریں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز چھوڑے جاتا ہوں وہ قرآن و سنت ہے، بس۔ تو جو چیز چھوڑی وہ قرآن و سنت ہے کہ اب اس کے مطابق اپنے اجتماعی معاملات یعنی حکومت اور سیاست کا فیصلہ کرو۔ یہ قرآن حدیث اور آثار صحابہ سے ملتا ہے، یہ اصول ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام نظام سیاست ریاست حکومت کے لیے محض اصول فراہم کرتا ہے اور پابند کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اس ضروری اور انتہائی اہم نظام زندگی میں اسلام کے اعلیٰ و عرفہ اصولوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی رحلت کے وقت جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، آپ نے ایک لفظ اس کے متعلق ارشاد نہیں فرمایا، ایک لفظ کہ میرے بعد فلاں یا امیر ہوگا یا فلاں کمیٹی ہوگی یا فلاں، ایک لفظ آپ سے ثابت نہیں کہ آپ نے پوری زندگی میں کسی سے فرمایا۔ حجت الوداع کے وقت جتنے بھی اس وقت صحابہ ممکن تھے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس وقت موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ اس متعلق ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بعد فلاں آدمی جو ہے یہ تمہارے اندر ہو قرآن ہو یا فلاں کمیٹی ہوگی یا فلاں مشاورتی کونسل ہوگا یا بیت المال کا، یہ کوئی ایک لفظ آپ نے نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ آپ نے جانوروں کے حقوق گنوائے، آپ نے عورتوں کے حقوق گنوائے ہیں، آپ نے غریبوں مسکینوں کے حقوق گنوائے ہیں، آپ نے اپنے اور اللہ کے حقوق، لیکن آپ نے ایک لفظ اس متعلق جو ہے ارشاد نہیں فرمایا۔ لیکن جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ میں جو چیز تم میں چھوڑے جاتا ہوں وہ قرآن و سنت، بس۔ یعنی اب اس قرآن و سنت کے تحت اپنے زندگی کے اس نظام کو، اس کو اب خود درست کرو، اس معیشت کو، معاشرت کو، اسلامی حکومت خود استوار کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فلاح انسانیت ہے، لیکن اس کے لیے غلط تشریح کا سہارا لینا بالکل درست ہے۔ یعنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیاسی زندگی ثابت کرنا، یہ اسرار صاحب کی سب سے بڑی جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے رسول کی زندگی کو محض ایک سیاسی رہنما کی زندگی سمجھا، انہوں نے رسول کو ایز اے لیڈر آف پولیٹکس کے سمجھا، ایز اے لیڈر آف ڈیوائن گائیڈنس کے نہیں سمجھا کہ رسول جو ہے وہ ہدایت الہامی کے رہنما ہے۔ نہیں، اسرار صاحب نے صرف اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ پولیٹکس کے رہنما ہے، اسی لیے جو منہج اخذ کیا ہے وہ صرف پولیٹیکل، وہ ایک الہامی رہنما کے رہنما کا، لیڈر کا جو ہے وہ منہج نہیں ثابت کیا اس۔ تو یہ فکر کی غلطی ہے جس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا، بلکہ اللہ نے قرآن میں ایک مرتبہ بھی اس امر کا حکم نہیں دیا، ابھی میں نے بات کی، اور نہ رسول کی اطاعت اور حکومتی سیاست تھی، یعنی آپ کی اطاعت کوئی سیاسی اطاعت نہیں تھی، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اسرار صاحب نے کہا کہ یہ تو دراصل شراب چھوڑ دی، تو یہ تو رسول کی حکومت، رسول کی اطاعت بادشاہ کی اور حکمران کی اطاعت نہیں، رسول کی اطاعت رسول کی وحدت، رسول کی وحدت تھی، رسول کی اطاعت حکمران کی وحدت نہیں۔ اور نہیں آپ نے کوئی ایسا فریم ورک، ایک لفظ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، ہم نے نہیں سنا
یا ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہو، بلکہ آپ نے خود بخود حجت الوداع میں جو معاملہ مسلمانوں کے فیصل کرنے پر چھوڑا، آپ نے مسلمانوں پر چھوڑا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں قرآن و سنت کے مطابق، اور اصول کیا فرمایا؟ قرآن و سنت کو قرار دیا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے اس معاملے کو ڈیبیٹیبل سمجھا، صحابہ کرام نے اس مسئلے کو ڈیبیٹیبل، اس پہ ڈیبیٹ کیا ہے، کیونکہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام سیاست، پھر تو ڈیبیٹ ختم ہوگی، پھر کون ڈیبیٹ کر سکے گا؟ اور یہ کہتے بھی اسی لیے ہیں، اسرار صاحب کہتے تھے کہ اسلام ایک ڈکٹیٹرشپ کا نام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ انتہائی غلط تشریح ہے قرآن و سنت اور اسلام کی۔ صحابہ نے اس کو ڈیبیٹیبل سمجھا، اس پہ ڈیبیٹس کیے کہ کون حکمران ہوگا۔ اگر یہ ایک ایسا فریم ورک ہے، ایک ریٹن پروسیجر ہے، تو پھر اس میں ڈیبیٹ کرنے کی گنجائش کہاں سے آتی؟ اور وہ ڈیبیٹ کیا ہے؟ وہ ڈیبیٹ خود پہلے خلیفہ کے وقت میں موجود ہے کہ جب انصار نے کہا کہ حکومت ہماری ہو، اب اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، وہ تشریف لے جا چکے ہیں، اب یہ مدینہ ہے، اس میں ہم حکومت کریں گے، ہم میں سے حکمران ہوگا، تم میں سے وزیر ہوگا۔ پھر صحابہ کرام ان کے پاس گئے مہاجرین، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر انصار کی بھی بہت تعریف کی۔ خود اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کی تھی کہ میرے بعد ان انصار کا جو ہے خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کا کہیں ان سے زیادتی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے وہاں پر یہ مقدمہ ثابت کیا کہ جو حکومت ہے یہ مہاجرین کا حق ہوگا، تو پھر انصار اس پہ ایگری ہوئے کہ چلے آپ امیر، ہم آپ کے وزیر۔ تو صحابہ نے اس پہ ڈیبیٹس کیا۔ خدا کی بندو، یہ تو ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے۔ اگر یہ دین کا ایسا مسئلہ ہے، جس طرح نماز مسئلہ ہے، جس طرح روزہ مسئلہ ہے، جس طرح حج مسئلہ ہے، پھر تو اس میں ڈیبیٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے، دماغ میں کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں۔ اس کے فرائض، اس کے واجبات، ایون کہ اس کے وضو کے فرائض، واجبات، سنت، مستحب، مکروہات، ہر چیز ڈیفائنڈ ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ کیا چیز کانی ہے، کیا چھوڑنی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، وہ سارا ڈیفائنڈ۔ لیکن نظام حکومت ڈیبیٹیبل چیز ہے، صحابہ نے اس پہ ڈیبیٹ کی۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے اس مسئلے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ جب وہ راضی ہوئے اور انہوں نے بیعت کی، باقاعدہ وہ راضی ہیں ابوبکر کی بیعت پر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اس پر شامل ہونا چاہیے تھا۔ تو صحابہ نے ان کو بتایا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب انصار کے ساتھ مباحثہ ہو رہا تھا۔ تو یہ باتیں جو صحابہ کرام کے نزدیک ڈیبیٹیبل ہے، آپ نے اس کو جو ہے منہج قرار دیا ہے کہ یہ منہج ہے، یہ طے شدہ چیز۔ کوئی ایک خلیفہ ایک طریقے سے نامزد نہیں ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اس طرح ہوئی، عمر کی خلافت نامزدگی سے ہوئی، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کمیٹی سے ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جب غفیر کے خود لوگ آئے کہ جب آپ آئے اور آپ حکومت کریں۔ یہ 4 تقرریاں ہوئی ہیں خلفائے راشدین کی، ہر ایک کی مختلف طریقے سے ہوئی، ہر ایک کی مختلف طریقے سے ہوئی۔ ایون کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مختلف طریقے سے ہوئی۔ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ کیا ہم ان کو امیر بنا دیں؟ آپ نے کہا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ اگر یہ اسلام کا اتنا بڑا مسئلہ ہے تو وہ بتاتے کہ یہی اس کا یہ پروسیجر ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، اس کو مد نظر رکھو۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں نہ تمہیں اس کا حکم کرتا ہوں نہ تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، یہ اپنا کام ہے تم لوگوں کا، میرے بعد جس کو چاہو بنا۔ خود حضرت حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے انہوں نے اس خلافت کو چھوڑ دیا، ان کے حق میں دستبردار۔ یہ الگ نیا طریقہ ہے۔ اب یہ صحیح یا درست ہے وہ الگ، لیکن یہ شرعاً درست ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو کوئی ایک طریقہ کار جو ہے وہ اسلام میں کوئی ریٹن ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ جس طرح یہ تحریکیں بناتی، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اپنے فیصل کرنے پر ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جس طرح چاہیں اس کو فیصل کریں۔ تو وہ بے شک پارلیمنٹ ہو، آپ اس کا نام مشاورتی کونسل رکھ دیں، یعنی اگر آپ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، اس کے نام آگے کیا بنائیں؟ مشاورتی کونسل بنائیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اب یہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، وہ زمین پر بیٹھیں گے، کیا ہوگا؟ یعنی کیا ڈفرنس آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ امیر کا انتخاب بیعت سے ہو لیکن الیکشن سے نہ ہو، تو پھر کس طرح ہو؟ پھر مشین سے ہو، ووٹنگ سے ہو، موبائل سے ہو، کس طرح ہو؟ کوئی طریقہ کار کو بدل دینے سے جو ہے وہ کس طرح جو ہے آپ کہیں گے کہ اب یہ مشاورت تو مشاورت ہی ہے، وہ پارلیمنٹ سے ہو کہ آپ اس کا نام شورا رکھیں۔ ہاں، اس کے اصول جو ہے وہ پھر آپ نے دیکھنے ہیں کہ پارلیمنٹ اب کن اصولوں کے تحت یہ مشاورت کرتا ہے، امیر کے انتخاب کو کن اصولوں کے تحت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو نظام کفر نہیں ہے، نظام غیر اسلامی ہے، اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے اس معاملے کو ڈیبیٹیبل سمجھا، اور حتیٰ کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی ایک طریقہ یا منہج کے ذریعے سے قیام حکومت کا آغاز نہیں کیا،
جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نظام حکومت، سیاست، جو بھی ان کا سیاسی نظام ہے، اس کو مسلمانوں کے باہمی فیصلے پر چھوڑتا ہے اور اس کے لیے صرف ایک اصول مہیا کرتا ہے، قرآن و سنت، کہ اس سے انحراف کرنا، اللہ اور اس کے رسول اس کے دین سے انحراف کرنا ہے، اور اس کا اتباع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا وہ اتباع کرنا ہے۔ یہی اس نظام کی حقیقت۔ ان اسلامی تحریک کی غلط تعبیر کی وجہ سے یہی تحریک اسلامی نظام حکومت کا خاکہ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتی۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں، پاکستان میں جو اسلامی حکومت نہیں آ رہی نا، وہ ان اسلامی تحریک کی وجہ سے نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے اسلام کی وہ ڈیفینیشنز کی ہے جو امت کو قبول ہی نہیں، جو امت کی فہم کے مطابق غلط ہے، تو کیسے امت اس کو قبول کر کے جو ہے آپ کو حکومت دے؟ اور جتنا آپ اس غلط بات پر زور دیتے رہتے ہیں، عوام آپ سے اتنا ہی دور چلے جا رہی ہے۔ آپ جتنا اس پر زور دیتے ہیں، جتنا اس کے لیے کوشش، عوام اتنا ہی آپ سے دور اور بیزار ہوتی چلی جا رہی، کیونکہ وہ اس غلط فہم کو قبول نہیں کر پا رہے۔ اور اسلامی حکومتی نظام کا قیام ایک تخیلاتی ہوا، ان کے نزدیک ایک تخیلات، کیونکہ ان کو خود بھی تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا نظام، یعنی پارلیمنٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، شورا ہوگا، شورا کیا ہوگا، وہ اس کی بلڈنگ چینج کر دیں گے، یا وہ میز کرسی کی بجائے زمین پر بیٹھیں گے تو وہ اسلامک ہو جائے، یا وہ کوٹ پینٹ پہننے کی بجائے جو ہے پگڑیاں پہن لیں گے تو کیا اس سے نظام اسلامی ہو جائے، یا وہ شلوار قمیض پہن لیں گے پشاوری چپل میں، اس سے نظام اسلامی ہو جائے؟ اس سے تو نظام کوٹ پہننے سے نہ کفر کا نظام ہوتا ہے، نہ شلوار قمیض پہننے سے اسلام کا نظام۔ اسلام کا نظام تب بنتا ہے جب اس کے اندر اسلامی اصولوں کو پاس رکھا جائے، اور اسی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امت اس کو قبول نہیں کرتی، ان کا جو تشریح ہے وہی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نظام تو نہ کفر کی وجہ سے ہے نہ اسلام، نظام تو جب تک لوگ ہیں، خواہ ان کے ہاں اسلام نہ پہنچا ہو پھر بھی ان کے ہاں ایک نظام ہوگا، خواہ وہ سارے مسلمان ہو، کوئی کفر ان تک نہ پہنچا ہوگا تب بھی ان کے اندر ایک نظام ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس تعبیر اور اس فقر کی غلطی کو جو ہے وہ درست، اس کی اشد ضرورت میں سمجھتا ہوں نا کہ سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان کی ریاست، سیاست، حکومت، معیشت، معاشت، اس کو ٹھیک کیا جائے، بس ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سرخرو ہو کے پیش ہو، یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں اور جب میں اٹھایا جاؤں تو میں کہوں کہ جی میں نے یہ کوشش کی، میں نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ سب سے بڑے مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کا کام یہ ہے کہ ان کے سیاست، ریاست، معیشت، معاشت اور حکومتی نظام کے لیے جو ہے اس کو قوت کیا، اس کو فراہم کیا جائے۔ نہ امریکی سازشوں کی ضرورت ہے، نہ اسرائیل کی، نہ بھارت سے ہمیں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ ان سائڈ سے، ہمیں اندر سے مسئلہ ہے، ہمیں اپنے اندر سے اس کفر کے نظام کو نکالنا ہو، ہمیں اس نظام زندگی کو، معیشت کو، معاشرت کو اسلامی اصولوں پر ڈال کر طاقتور بنانا۔ پھر سب لوگ جو ہے، پھر کوئی آپ کے خلاف سازش، انڈیا کی کوئی سازش نہیں ہوگی، امریکہ کی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، چوری کا مسئلہ نہیں ہوگا، بدامنی، دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کی نظام سیاست کمزور ہے، کرپٹ ہے، نظام باطل ہے، جب سیاست، معیشت، معاشت پرلے درجے کی جو ہے وہ تباہی پر جو ہے یہ مبنی نظام، اس میں کیسے مسلمان جو ہے وہ استحکام پا سکتے ہیں؟ اور لوگ پھر کہتے ہیں کشمیر آزاد کرائیں گے، اور ادھر ایجنٹس اسرائیل سے مقابلہ۔ آپ اپنے اندر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کی، لیکن یہ ہوگا کس طرح؟ یہ اس طرح نہیں ہوگا اس طرح مودودی صاحب کی فکر یا اسرار صاحب کی منہج ہے، نہیں ہوگا اس طرح کہ اس تعبیر کی غلطی کو درست کر دیا جائے اور اسلام کا صحیح تصور، نظام زندگی، نظام حیات جو ہے وہ اس سیاست کا، معیشت، معاشرت کا، وہ بالکل کلیئر کرسٹل ہو کر جو ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے اور مسلمانوں کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جب وہ صحیح تصور ان کے سامنے ہو اور ان کو اس کام کے لیے آمادہ کیا جائے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی بھلائی ہے، یہی ہماری آپ کی اور آخرت میں جو ہے وہ سرخرو ہو۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔